انسان کے اندر خواہشات کا پیدا ہونا یہ ایک جذبہ فطریہ ہے، اس سے تو چھٹکارا نہیں ہے۔ بہت ساری خواہشات پیدا ہوتی ہیں، دب بھی جاتی ہیں، بہت ساری خواہش پیدا ہوتی ہیں، ہم ان کی تکمیل بھی کر لیتے ہیں، بہت ساری خواہشات پیدا ہوتی ہیں، ان کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں لیکن کسی وجہ سے وہ پوری نہیں ہو پاتی، غربت کی وجہ سے، اختیار نہ ہونے کی وجہ سے، بس میں نہ ہونے کی وجہ سے، کمزوری صحت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ہم بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، پنپتی ہیں، نشو و نما پاتی ہیں، دب جاتی ہیں۔ تو زندگی کے اندر یہ خواہشات کا ابھرنا اور ان خواہشات کا دم توڑنا یہ عمل جاری رہتا ہے۔ ہم بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہمیں یہ میسر آ جائے تو ہمارے لیے کافی ہے، اور جب وہ میسر آ جاتا ہے تو ہماری خواہشات آگے بڑھ جاتی ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں ہاں اگر اتنا کچھ ہو جائے ہمارے لیے تو پھر تو ہمیں کوئی تمنا ہی نہیں رہے گی کہ کیسی پرسکون زندگی، مطمئن زندگی گزرے گی۔ لیکن وہاں جب پہنچتے ہیں تو اطمینان ہمیں کچھ آگے نظر آ رہا ہوتا ہے، تو خواہشات تو بڑھتی رہتی ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کو سونے کی ایک وادی دے دی جائے، دو پہاڑوں کے درمیان جو خالی جگہ ہوتی ہے اس کو وادی کہتے ہیں، تو یہ دو پہاڑوں کے درمیان جو خالی جگہ ہو یہ سونے سے بھری ہوئی ہو، اتنا سونا تو کسی کے پاس نہیں ہوگا، لیکن فرض کرو اگر کسی کے پاس اتنا سونا ہو تو فرمایا اگر ابن آدم کو سونے سے بھری ہوئی ایک وادی دے دی جائے تو وہ آرزو کرے گا کہ میرے پاس دوسری وادی ہو، وہ دوسری کی آرزو کرے گا، دوسری کی تمنا کرے گا۔ بادشاہوں کو جو فتوحات ہوتی ہیں تو وہ پھر ایک ٹارگٹ متعین کرتے ہیں کہ یہ اتنا علاقہ آ جائے تو میرا علاقہ سیدھا ہو جاتا ہے، لیکن جب اس کے بعد جو ہے وہ آگے ان کی خواہشات بڑھتی ہے تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ آخری سانس تک ان کی خواہشات دم نہیں توڑتی، جو ہے وہ دم ٹوٹ جاتا ہے لیکن خواہشات نہیں ٹوٹتی اور وہ آگے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ انسانی فطرت ہے، اس کی خواہشات بڑھتی رہتی ہیں۔ اب کوئی کہے کہ میں نے اپنی ساری خواہشات کو پوری کر لینا ہے، اس کے لیے میں شدید محنت اور دوڑ لگاؤں گا، تو یہ تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ خواہشات تو قارون کی بھی پوری نہیں ہوئی، فرعون کی بھی، نمرود کی بھی، حامان کی بھی، صفطت کی بھی، نفد نون کی بھی، یہ جو بڑے بڑے لوگ تھے، جو بڑے بڑے جابر اور بڑے دنیا کے حکمران ہوئے ہیں، خواہشات اور تمنائیں تو ان کی بھی پوری نہیں ہوتی، وہ جس طرح کی بھی خواہشات ہوں، جنسی خواہشات ہوں، ذہنی خواہشات ہوں، قلبی خواہشات ہوں، خواہشات کا کوئی بھی رخ اور صورت ہو تو وہ تقبیل پذیر نہیں ہوتا۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے کہ جائز خواہشات کو راستہ دیا جائے، ناجائز خواہشات کو روک دیا جائے، اور جو جائز خواہشات ہیں وہ بھی آپ کی ساری پوری نہیں ہوں گی، تو پھر اس کا تیسرا حل کیا ہے کہ اپنی خواہشات کے آگے بند باندھا جائے۔ اس کو ضبط نفس کہتے ہیں، اور شریعت اسلامیہ نے ہمیں ضبط نفس کے بہت سارے طریقے دیے ہیں۔ اس میں ایک روزہ ہے، روزہ ایک مشق ہے ہماری، ہونے کے باوجود چھوڑ دینا تاکہ ہماری مشق ہو، اور یہ ہمیں ترغیب دی گئی ہے۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے ہماری تربیت ہوتی ہے کہ ہماری منصوبہ بندی کے باوجود ہمیں حاصل نہیں ہو پاتی۔ سید علی المرتضیٰ فرماتے ہیں مجھے اپنے ارادوں کی شکست سے رب کی معرفت حاصل ہوئی ہے، کہ بعض کا کوئی چیز بالکل آسان ہدف ہوتا ہے لیکن نہیں مل پاتی، تو یہ اللہ کی طرف سے تربیت ہوتی ہے۔ تو ضبط نفس کرنا اور اپنی خواہشات کو دبانا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو چیزیں آپ کو آپ کی تربیت کرتی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فلاح کی منزل کے حصول کا سبب اور ذریعہ ہے۔ بہت سارے ہدف رہ جاتے ہیں انسان جب خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے، یہ کر لوں تو یہ کروں گا، اور وہ کر ہی نہیں پاتا، اور وہ مقصود اس کے ہاتھ سے۔ میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کر لوں تو پھر نماز شروع کروں گا، وہ ساری زندگی نماز ہی شروع نہیں کر پاتے، باقی بڑے بڑے کام اور کارہائے نمایاں سر انجام دینا تو دور کی بات ہے۔ یعنی یہ بات فلاں ہدف کے بعد میں یہ کام کا آغاز کروں گا، اور وہ ہدف ہی پورا نہیں ہوتا، وہ پورا ہو جائے تو وہ ہدف جو ہے وہ اس کا دائرہ اور وسیع ہو جاتا ہے، تو زندگی بھر یوں گزر جاتی ہے۔ تو ہمارے رب نے ہمیں ضبط نفس کا حکم دیا
اور جہاد سے یہاں مراد مجاہدہ نفس ہے، اپنے نفس کی خواہشات کا مقابلہ کرنا، اپنے نفس کو روکنا۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کے لیے ہمیں بہت خوبصورت طریقہ عطا کیا۔ انظروا الی من هو اسفل منکم، فرمایا کس طرح اپنی خواہشات کو روک سکو گے؟ اپنے نیچے دیکھو، جب نیچے دیکھو گے تو تمہیں صبر آ جائے گا، اگر اوپر دیکھو گے تو پھر تم کبھی بھی رک نہیں پاؤ گے۔ تو کہا وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، یہ ہے تمہاری منزل فلاح تک پہنچنے کا راستہ۔ سامنے مقابل ہوتے اور مرنے مارنے تک نوبت ہوتی، لیکن جب اسلام لے آتے تو انہیں باہوں میں سمیٹ لیا جاتا۔ اب ہماری تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہے، تمہاری دشمنی اور تمہاری دوستی اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے، ان کی 4 پشتیں صحابی ہیں، یہ کسی اور کا اعزاز نہیں، یہ انہی کا خاصہ ہے۔ ان کے والدین صحابی، خود صحابی، اولاد صحابی، اولاد کی اولاد صحابی۔ لیکن ابتدان میں جو ہے وہ ظاہر ہے ان کے والد ابو قحافہ بھی فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے، اس طرح باقی بھی۔ تو غزوہ بدر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کفار کی جانب سے لڑ رہے تھے، تو بعد میں اللہ نے ان کو جب اسلام نصیب کر دیا تو ایک گھر بیٹھے بیٹھے بات ہوئی، تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان لڑتے لڑتے آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے بدر کے دن، لیکن میں نے پھر تلوار کو کھینچ لیا، میں نے سوچا کہ میری تلوار اگر کاٹے گی تو وہ باپ کا سر ہوگا، تو میں نے اس لیے تلوار کو کھینچ لیا، ورنہ آپ بالکل میری تلوار کی زد پہ تھے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ تو کافر تھا اور تو نے اس لیے یہ کیا، اس دن اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو کبھی نہ چھوڑ، اگرچہ تو بیٹا ہے۔ تو یہ محبت اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے